بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. روغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر سید تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. پچھلے پروگرام میں اردو مرثیے کے نقرئی دور پر بات کی گئی. اب ہم سنہری دور کی طرف آتے ہیں. اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں انیس کا ایک بند پیش کرنا چاہوں گا. دفتر دی ہوا جب درہم و برہم رن میں، تشنہ لب ذبح ہوئے شاہ دو عالم رن میں. فاطمہ کرنے لگیں شیون و ماتم رن میں، چار جانب تھے نمایاں اثر غم رن میں. بعد مردن بھی ستم تھا شہیدی کے اوپر، سر تھا بالائے سنا لاش زمیں کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، سنہری دور کس طرح مختلف تھا نقرئی دور سے، اور سنہری دور جو کہ مرثیہ کو اپنے عروج پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوا، اس نے آگے آنے والے دوروں کے لیے کیا جو ہے پیغام دیا جس سے آگے آنے والے شاعروں نے سیکھا؟ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے جناب اصغر رضوی صاحب. مرثیے کے ارتقاء میں نقروی دور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس پر یوں سمجھیے کہ انیس اور دبیر نے تاج محل مرثیہ کا تعمیر کیا. بالکل صحیح. اگر ہمارے پاس سلور پیریڈ یا نقروی دور نہ ہوتا تو شاید یہ دو عظیم شاعر، دیکھیے میں کیوں نام انیس اور دبیر کا اس وجہ سے لے رہا ہوں، اگرچہ کہ ہمارے پاس اس وقت 4 دبستان مرثیے کے موجود تھے. بالکل صحیح کہیں. یعنی دبستان انیس، دبستان دبیر، عشق، دبستان انس جو عشق شامل تھے، اور چوتھا دبستان اجتہاد، جاوید وغیرہ، فاخر فاخر. لیکن بقول نسیم امروہوی صاحب کے مرثیہ یعنی انیس اور دبیر، اس وجہ سے کہ اس دنیا مرثیے میں اگر روشنی دن میں کسی کی ہے تو وہ سورج کی ہے جو انیس ہیں، یا رات میں اگر کسی کی آپ کی روشنی ہے تو وہ دبیر کی ہے جو. تو اسی لیے تمام دوسرے جلتے ہوئے چراغ بھی اور جلتے ہوئے آپ کے ستارے بھی مدھم نظر آتے ہیں. بہت بہترین. رہا یہ ہے لیکن نقروی دور اور میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے کے فلک کو اور کینوس کو اتنا وسیع کر دیا کہ اب عقلی میں سلطنت مرثیہ میں ایک اور عمارت بنانا اپنے نام کی واقع میں مشکل تھا، لیکن لوگوں نے کیا. بالکل. وہ پیارے صاحب رشید ہوں، یا آپ کے محمد جعفر اوج ہوں، یا دولے صاحب ہوں، عروج، یا عروج، یا آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرے جوش ہوں، نسیم ہوں، نجم آفندی ہوں، جمیل مظہری ہوں، یا آپ کے کیا کہتے ہیں آل رضا ہوں، یا آج کے شعراء. لیکن پہلے جو مرثیہ شروع ہوا، جو مثلث، مربع، مثنوی یا دوسری حیتوں میں لکھا گیا، وہ مبکی تھے، جن کا صرف مقصد ثوابی تھا، یعنی صرف مطالب کو ظاہر کر دیا جائے، اور وہ بھی سلام سے سلام علیک، کیونکہ قرآن مجید کی آیت تھی کہ یصلون علی النبی، یعنی النبی پر اور صلات بھیجی جائے، صلوات بھیجی جائے، سلام بھیجا جائے، تو ان کی آل پر بھی وہی سلام تک محدود تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ارتقاء کے ساتھ جب نقروی دور میں آیا تو معنویت، چہرہ وغیرہ، تو ذہنوں نے شروع کیا سوچنا کہ کیا چیزوں کو آپ کے جو ہے ایڈ کیا جائے. تو اب اس کے بعد انسانی فضیلت کی قدریں اور
اسلام کے دوسرے جو تولائی، جو محبتی، جو سیرتی آپ کے جو احادیث اور حضور کی اولاد اور حضور اور قرآن سے جو تمسک تھا اس کو ظاہر کرنا شروع ہوا. جیسے میر انیس کہتے ہیں جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے. کیا کہنے مطلب دیکھیے سلام ہے اگرچہ جز پنجتن کسی سے تولا نہ چاہیے، غیرس خدا کسی پہ بھروسہ نہ چاہیے. اسلامی قانون ہے کہ بھروسہ اگر تم کی توکل اگر کر سکتے ہو، توکل علی اللہ ہے، اللہ پر صرف تم بھروسہ کر سکتے ہو. ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، اور اللہ سے، اللہ الصمد لم یلد، اللہ سے صرف تم توکل رکھو. ایک در پہ بیٹھ کر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے. اگر تم اللہ کے فقیر ہو تو در بدری تمہیں ضرورت نہیں ہے، صرف ایک در توکل پر رہو. راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب؟ رضی صاحب میر انیس، یعنی ایک چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ سنہری دور کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقی اور مضامین کو رسائی ادب میں جہاں پر بھی موقع ملا بہت خوبصورتی سے پیش کیا. جیسے سلام کا شعر پڑھ رہا ہوں، راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب؟ ایزا بھی 4 دن ہو تو شکوانا چاہیے. کیا کہنے، آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آپ کے جو ہے کھانے کو رزق، رہنے کو گھر اور لحد کو جا. دنیا میں ایک جان کو کیا کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے. تو سلام لکھا جا رہا ہے، لیکن اس سلام میں تمام وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ضرورت کی چیزیں تھیں. پہلے صرف مبکیاں ہوتی تھیں، اب جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے تو اس مرثیے میں تاریخ بھی بیان کی جا رہی ہے. یعنی تاریخ دوسری تھی کہ داخل ہوئے امام، اور تیسری کی صبح کو آئی سپاہ شام، آنے کی شمر کی ہوئی چوتھی کو دھوم دھام، تھی 5ویں کہ دشت ستم بھر گیا تمام، نرغا ہوا چھٹی سے شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر. اس سے پہلے اس طرح کی بات چیت مرثیوں میں نہیں ہوتی تھی، بالکل نہیں. نقروی دور تک. تو آپ نے دیکھا دوسری تاریخ کو کیا ہوا، تا سبتم ایسی نہ فوج کچھ ہے نہ ایسے نشان ہیں، میں نے تو خود گنا ہے کہ 81 جوان ہیں. امام حسین کے تمام افواج کے جوان جو ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں. یعنی اب سنتیں استعمال ہونے لگی. یہ مرثیے میں سیاق العادات پیش کر رہا ہوں کہ سنتیں کیسی ہو سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 9-10 برس کے ہوئیں گے زینب کے دونوں لال، ہاں ایک جوان ہیں حضرت عباس سے خوش حسان. یعنی سنتیں پیش ہونے لگی مرثیوں میں. مرثیے میں اب انصار حسین کے نام، اس وجہ سے کہ مرثیے کے شعرا، اب وہ زمانہ گیا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو تھا، اب بڑھیا شاعر مرثیہ گو ہو گیا. انشاء نے کہا تھا، انشاء نے، لیکن اب بڑھیا شاعر مرثیہ ہو گیا کہ مرثیہ کہنے والا عام شاعر نہیں ہو سکتا، وہ بڑا شاعر ہوتا ہے. تو اب انصار حسین کے نام بھی آپ کے مرثیوں میں آنے لگے. پہلے ایک آدھ نام آپ کے شمر کا یا اس کا آتا تھا، بگڑے ابو سمامہ و سادے فلک سریر، تولی زہیر خین نے شمشیر بے نظیر، جوڑا کما میں ابن مظاہر نے جھک کے تیر، بولے اسد کے زرچ کے قابل ہے یہ شریر، آبس کو غیظ لشکر بدخو پہ آ گیا، غصے سے بل ہلال کے ابرو پہ آ گیا. آپ نے دیکھا کہ 8 یا 9 اصحاب حسین کو میر انیس نے ایک ہی بند میں جمع کر دیا. یہ یعنی مرثیہ اب تاریخ کے جز کو بھی اپنانے لگا. مرثیہ اب انسانیت کے مسائل کو بھی آپ کے جو ہے نبھانے لگا. مرثیے میں پہلے سے جذبات نگاری تو تھی، لیکن اب جذبات نگاری مرثیے میں بڑھنے لگی. آپ میر انیس کی مرثیہ نگاری دیکھیے، آپ مرزا دبیر کی آپ کے جو ہے جذبات نگاری دیکھیے. آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے جو مطالب جہاں پر بھی تھے اس کو پوری طریقے سے پیش کیا. میرا دل چاہتا ہے اس وقت
کہ جذبات نگاری کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں یہ بتانے کے لیے کہ میر انیس کیوں آپ کے جو ہے سنہری دور کے آفتاب ہیں. یعنی میر انیس کی جو جذبات نگاری ہے، جو منظر نگاری تو کمال کی ہے لیکن جذبات نگاری جو ہے وہ بھی اوج پر ہے. میر انیس جذبہ فداکاری دیکھیے کہ جب آخری رخصت کو امام حسین آتے ہیں شہربانوں کے سامنے تو پوری میر انیس نے ایک جو منظر نگاری کی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 3 ڈائمینشنل سے بودی وہ منظر نگاری مرقع کشی ہو گئی ہے. میر انیس لکھتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو. شہر بانوں سے مخاطب ہیں. آگے تیرے آتے مجھے شہر آتی ہے بانو. اس کے بعد سے امام حسین اقرار کرتے ہیں کہ میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا. میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا. رہتا تھا صدا بر میں لباس سے قز و دیبا. گھر فاطمہ کے آ کے کیا فاخے پہ فاخہ. پیوند پہ پیوند ہیں چادر میں ہر ایک جا. ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی. جذبات نگاری کی انتہا ہے رضی صاحب کہ شوہر وہ بھی حسین جیسا نواز رسول اپنی شریک حیات سے پوری طریقے سے بتا رہا ہے کہ ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی. دکھ درد سہے رنج اٹھایا میرے گھر میں تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں. اقرار ہے. دیکھیے انسانی قدر سب سے بڑی قدر جو انسان کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی احسان کرے تو اس احسان کو یاد کرو. شوہر آخری وقت اپنی بیگم اپنی زوجہ کا پورا احترام کے ساتھ فرما رہی ہے. یہ سن کے بی بی شہربانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. دیکھیے شاعری یہ ہوتی ہے. رو کر کہا بانوں نے یہ فرماؤ نہ حضرت. رو کر کہا بانوں نے یہ فرماؤ نہ حضرت. کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت. اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت. اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت. یہ میرا اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت. کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے. سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے. کیا کہنے دوش محمد کا مکی ہے. میر انیس نے یہاں پر دوش محمد کا مکی یہ بتا دیا کہ پیغمبر اکرم جب امام حسین بہت ہی کم سن تھے تو اپنی کمر پر اپنے دوش پر حسین کو اٹھاتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ سسرا کہتے ہیں سسرا کسے آفاق میں حیدر سا ملا ہے. گھر کس کو بھلا فاطمہ کے گھر سے ملا ہے. کس بی بی کو بیٹا علی اکبر سا ملا ہے. شوہر کسے فرزند پیمبر سا ملا ہے. ہاتھ آئی یہ دولت مجھے قدرت سے خدا کی. میں اور بہو بنت رسول دوسرا کی. اب دیکھیے وہی بات آ گئی نا کہ انسانی اقدار رشتوں کی بات اور کہاں مٹیریلزم. تو مرثیہ آپ کو بتا رہا ہے کہ رشتوں کی اہمیت کیا ہے. بے شک. اور یہی چیز جو ہے 90% جو ہے آپ کو مرثیہ میں ملتی ہے. یقینا صرف رونے رلانے کا نام مرثیہ میں یہی عرض کر رہا ہوں. مرثیہ تقلیدی ہے. دیکھیے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا میر انیس پر کہ میر انیس نے عربی خاندان کو ہندوستانی اور آپ کے بر صغیر اور ہماری زمین سے منسوب کر دیا. میر انیس نے بہت اچھا کام کیا. اگر علی اصغر ماتھے پہ ہاتھ لا کے آداب اور سلام کرتا ہے جو عرب میں رواج نہیں ہے، یا حضرت قاسم صحرا پہنتے ہیں جو عرب میں رواج نہیں ہے، یا ام کلثوم یا حضرت زینب یا کبرا اپنی چوڑیوں کو توڑتے ہیں جو چوڑی پہننے کا وہاں پر وہ نہیں ہے، میر انیس نے دانستہ طور پر یعنی سنہری دور کے شعراء نے وہ دبیر ہوں کہ انیس ہوں کہ نفیس ہوں کہ اوج ہوں
کہ عروج ہوں، کہ ضمیر ہوں، کہ خلیق ہوں، یہ تمام مرثیے گو شعراء نے یعنی اپنی بر صغیر کی تہذیب سے جوڑ کر مرثیے کو قابل تقلید بنا دیا، اور قابل تقلید بنانے سے مرثیے میں ایک توانائی آ گئی۔ اردو ادب میں کون سی ایسی نظم ہے، میں اردو ادب کا وکیل، اردو ادب میں کون سی ایسی نظم ہے جو یہ سمجھائے کہ کس طریقے سے زوجہ سے گفتگو کی جائے، کس طریقے سے حقوق انسان کی گفتگو کر رہے ہیں ہم، وومن رائٹس کی گفتگو کر رہے ہیں ہم، تو ہم کو مرثیے کی دہلیز پہ سر رکھنا پڑے گا کہ دیکھ لیجئے وہاں پر مرثیے میں حضرت ختیجہ کے مرثیے میں حضرت ختیجہ کی توقیر اور عظمت کو بتایا جا رہا ہے، اور آگے آئیے تو آپ کو حضرت فاطمہ کے مرثیے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر علی جیسا، یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، لیکن اس کو 14 معصومین میں تنہا ایک عورت کو شامل کر کر یہ بتایا گیا ہے کہ عظمت عورت کیا ہے، عظمت زن کیا ہے، شوہر کس طریقے سے عورت اپنی زوجہ سے وہ کرے، اور آگے بڑھ کر پھر فاطمہ کی بیٹی وہ ہے جو زینب کبریٰ ہے، وہ زینب کبریٰ ثانیہ زہرا ہے۔ اور دیکھیے انسان حقوق زن جس کو ہم کہتے ہیں وومن رائٹس میں سب سے بڑا حملہ یہ آپ کے عورت کے حقوق پر جو ہوتا ہے وہ اس کے ذہن پر اور اس کی فکر پر حملہ ہے۔ امام حسین ہر معاملے میں، امام حسین امام زمانہ ہے، امام حسین وہ ہے جو علی کا بیٹا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے میدان کربلا میں کوئی بھی آپ کے مشورے کی تو کس سے مشورہ لیتا ہے؟ جا کر اپنی بہن سے مشورہ لیتا ہے۔ یعنی حسین یہ بتا رہے ہیں کہ عورت اپنے شعور کے لحاظ سے، اپنی فکر کے لحاظ سے، یعنی جو وومن رائٹس کا سب سے بڑا ایشو ہے، اگر کہیں پر اگر اس کی نمائش ہو رہی ہے تو وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کے جو یہ مسائل کو مرثیے میں پیش کیا گیا ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ بہن جو تم کہو ان کو علم دیا جائے گا، یعنی امام زمانہ نے یہ بتایا کہ فرسٹ اسپوک مین، یہ دیکھیے 60-61 ہجری کی بات ہم کر رہے ہیں، اسلام کی سب سے پہلی جو اسپوک وومن ہے، اسلام کی جو سب سے پہلی سفیر ہے، جس خاتون نے اپنے حسکا ہوا ہے، پڑھیے خطبہ حضرت زینب جس کو مرثیوں میں بہت سے ہم نے آپ کے جو ہے منظوم کیا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام کا پورا جو نچوڑ ہے اس کو بہت سے شعراء نے مرثیوں میں پیش کیا ہے۔ تو مرثیہ فضیلت انسان کا، حقوق زنان کا اور انسانیت کا ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جس کو آپ جتنا پڑھیں جتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں اسی لیے مرثیہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں صرف ایک آپ کے میر انیس کی ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ رباعیات لکھ کر انسانوں کو بتاتے تھے کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انجام پہ اپنے آہو زاری کر تو، انجام پہ اپنے آہو زاری کر تو، سخن بھی ہو تو بردباری، سختی بھی ہو تو بردباری کر تو، پیدا کیا خاک سے خدا نے تجھ کو، بہتر ہے یہی خاک ساری کر تو، بہتر ہے یہی خاک ساری کر تو، یعنی تو فخر کے نشے میں رہے، تو دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، وہ نشے فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا وہ ربائی ہو رسائی ادب کی، وہ قطع ہو رسائی ادب کا، وہ سوز ہو رسائی ادب کا، یا وہ بند ہو مرثیے کے، فضیلت انسان، احترام انسان، مقام انسان، اور آج کے 21ویں دور میں انسانیت کو، تو آج اگر اسلام یہ بتانے کی کوشش کرے اقوام دنیا کو
کہ ہم امن اور شانتی اور فضیلت انسان کی گفتگو کر رہے ہیں تو اردو ادب اپنے مرثیوں کے صحیفوں کو اس کی سند میں پیش کر سکتا ہے کہ ہم صدیوں سے اس قدروں کو، ان قدروں کو، ان پیغامات کو جو محمد و آل محمد کے خاندان سے آفتاب کی روشنی کی طرح سے نکلے ہیں، ہم دنیا کے ظلمات کو پاک اور روشن کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، علم کا تذکرہ آیا اور میر انیس کا تذکرہ آیا تو ایک مرثیہ ہے جو کہ بہت بعد میں لوگوں تک پہنچا، کھولا علم جو خسرو زریں کلا، اس کے 2 بند صرف علمداری حضرت عباس میں پیش کروں گا کہ جب علم جناب عباس کو ملا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں انیس کے روتے ہوئے بڑھے حرم شاہ ذوالفقار، سب نے بلائیں لیں علم شاہ کی بار بار، آئی صدائے حضرت خاتون روزگار، عباس میں علم کے فدا اور تیرے نثار، شکر خدا کہ جعفر طیار تم ہوئے، ارے واری میں خوش ہوئی کہ علمدار تم ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے کہ گردو پر جب تلک علم کہکشاں رہے، قائم علی کے لال کا نام و نشاں رہے، سر سبز و کامیاب رہے تو جہاں رہے، بیٹا خیال حفظ امام زماں رہے۔ اور بیت ملاحظہ ہو کہ آئے نہ دھوپ سبت رسالت معاب پر، رکھیو علم کی چھاؤں میرے آفتاب پر، رکھیو علم کی چھاؤں میرے آفتاب پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے مرثیے سے پہلے جو سلام پڑھتے تھے، مرثیہ نگار ہمارے، اور سلام میں عجیب چیز ہے کہ مونس اور تعشق کے سلام دنیا میں بہت معروف ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک گھسا پٹا مضمون کو بھی نئے طریقے سے، تعشق کے سلام کے چند آپ کے جو ہے شعر سنیے کہ گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے، کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے، اور جو حسین کی بے کسی دیکھیے، ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، کوئی دیوڑی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، کیا کہنے سرکار، کوئی دنی پر نہ تھا پردہ اٹھانے کے لیے، اور عرض کیا ہے کہ کہتی تھی ماں خط میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھی گویا بلانے کے لیے، یہ جوانی آئی تھی گولا بلانے کے لیے، تھی صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین، تھی صدا زہرا کی جانب مر گیا تیرا حسین، گھر میں جا بیٹی صفِ ماتم بچھانے کے لیے، گھر میں جا بیٹی صفِ ماتم بچھانے کے لیے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ دست آب چوم کر تفلی میں کہتے تھے حسین، کیونکہ حضرت عابد بیمار نے ہی خبریں بنائی تھیں حسین کی، دست آب چوم کر تفلی میں کہتے تھے حسین، پھول سے یہ ہاتھ ہیں خبریں بنانے کے لیے، اے تعشق وائے حسرت کچھ نہیں زادے سفر، ہاتھ خالی بیٹھے ہو دنیا سے جانے کے لیے، ہاتھ خالی بیٹھے ہو دنیا سے جانے کے لیے۔ یعنی اور جیسا میں نے مونس کا ذکر کیا تھا رضی صاحب، یہ جو چادریں چھینی جاتی تھیں، ہماری چادریں عرب میں جو چھینی جاتی تھیں، وہ ایک تو تذلیل کرنے کے لیے تاکہ حرمت ان خواتین کی آپ کے جو ہے وہ کریں، دوسرے مادی طریقے سے کہ ان چادروں میں موتی اور سونے اور چاندی کے تار ہوتے تھے تاکہ اس سے کچھ مادی نفع حاصل ہو سکے۔ لیکن میر انیس کے چھوٹے بھائی نواب مونس نے ایک ایسا شعر لکھا ہے کہ جس میں چادر چھیننے والوں کو آپ کے پشیمان کر دیا۔ مونس کہتے ہیں ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، ردائے بنت زہرا لوٹنے کو لوٹ لی لیکن، پشیما بھی ہوئے پیوند چادر دیکھنے والے۔ ارے ہم نے کس کی چادر لوٹی ہے؟ یہ فاطمہ کی چادر ہے، اس میں پیوند ہیں، اس میں سیم و زر کے تار نہیں ہیں، اس میں موتی نہیں ہیں، ہم نے مخدرات کے سر سے چادر کی ہے۔ لیکن اللہ کا
فرمان ہے کہ ان کے سر پر چادر تطہیر باقی ہے. آہا دشمنوں نے چادر اوڑھ کر کچھ نہیں کر لیا, چادر لوٹ کے کچھ نہیں کیا. اسی وجہ سے 1400 سال گزرنے پر بھی آج ہم بیٹھے ہوئے تذکرہ ان مقدرات کر رہے ہیں کہ یہ نبی کے گھر کی بیٹیاں ہیں, نبی کے گھر کی نواسیاں ہیں, نبی کے گھر کی اہل بیت ہیں, جن کی وجہ سے آج دنیا میں یہ پوری عظمت اور حرمت اور اسلام کی رونق باقی ہے. ڈاکٹر صاحب تذکرہ ہو رہا تھا سنہری دور کا, اور ماشاءاللہ سے انیس کا کلام آپ نے پیش کیا, تعشق کا کلام آپ نے پیش کیا. کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ انیس کی موجودگی میں ہم مونس کو سلام کا انیس کہتے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مونس کے ساتھ تھوڑی بہت یہ سمجھ لیں کہ ناانصافی ہوئی کہ انیس جیسا بھائی موجود تھا؟ کیونکہ جب انیس کے مرثیے دیکھیں اور مونس کے مرثیے دیکھیں تو عجب بات ہے کہ کبھی کبھی مزہ ایک ملتا ہے. بہت سے کہا. دیکھیے, جب 1000 بتی کا گولا روشن ہو تو دوسرے جو 800 بتی کا یا 500 کا ہوتا ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے ٹمٹما رہے ہیں, کوئی جلتے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ذوق بہت اچھا شاعر ہے, بالکل, اور میرا پسندیدہ شاعر ہے. حضرت ذوق بڑا شاعر ہے, لیکن غالب کے سامنے بجھ گئے. بالکل بچ گئے. اسی طریقے سے دبیر جیسا شاعر میر انیس کے سامنے آپ کے جو ہے اتنے رونق, اگرچہ کہ دبیرے اور انیسیں دونوں آپ کے ایکول ہیں میری نظر میں, میری ایک آنکھ دبیرہ ہے, میری ایک آنکھ انیسے ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے آفتاب کی, کتنا ہی آپ کے جو ہے پاورفل چراغ ہونے دیجئے, اس کی روشنی اتنی نہیں پھیلتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب آپ دیکھیے, مونس کا آپ نے ذکر کیا, مونس کے مرثیوں کی بات, مونس کے جیسے سلام کوئی لکھ نہیں سکتا. اصغر سلامی تیر و ستم کھائے آتے ہیں, گردن پدر کے ہاتھوں پہ لٹکائے آتے ہیں. منظر کشی دیکھیے, مونس کا سلام پیش کر رہا ہوں. مونس کس طریقے سے تیروں کا مہ برستا ہے, ننھی سی لاش پر کالی گھٹا کی طرح لئی چھائے آتے ہیں. کیا استعارے ہیں, کیا منظر کشی ہے. منظر کشی جب سیبودی ہو جاتی ہے تو مرقع کشی بن جاتی ہے. پانی دیا نہ ظالموں نے, پیاسے مر گئے, گل کی طرح سے دھوپ میں مرجھائے آتے ہیں. ایک مصرے میں اگر منظر ہے تو دوسرے میں تشبیہ ہے, دوسرے میں آپ کے تشبیہ ہے. کہتے ہیں بازو چھدا ہے شاہ کا, بچہ ہے خون میں تر. یعنی ذکر نہیں کر رہے ہیں یہاں پر سوفار کا, یہاں پر تیر کا, صرف حالت بیان کر رہے ہیں. بازو چھدا ہے شاہ کا, بچہ ہے خون میں تر, چھوٹی سی لاش چھاتی سے لپٹائے آتے ہیں. حضرت کو ہے یہ سوچ کے بانو کہے گی کیا, حضرت کو ہے یہ سوچ کے بانو کہے گی کیا, گردن کو مارے شرم کے نہڑائے آتے ہیں. اور عرض کیا ہے کہ کہتے ہیں بولے ودا کر کے یہ اکبر کو شاہدیں, ہم تابگور بیٹے کو پہنچائے آتے ہیں. کیا ظلم ہے کہ ایک کے سر پر نہیں ردا, یہ اہل بیت کا خاندان, یہ محمد کا خاندان, کیا ظلم ہے کہ ایک کے سر پر نہیں ردا, چہروں پہ اپنے بالوں کو بکھرائے آتے ہیں. پہنچے حرم وطن میں تو ہر سمت غل ہوا, آفت زدہ ستم زدہ دکھ پائے آتے ہیں. عابد سے جو مدینے میں حضرت کو پوچھتا, کہتے تھے رو کے ہم انہیں دفنائے آتے ہیں. مونس سلام سن کے تیرا بزم غم میں لوگ منہ آنسوؤں کا چشم سے برسائے آتے ہیں. بھائی کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب مونس کی بات کریں تو مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مرثیے کی بات کریں ناظرین, تو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. تو مونس کی بات ہو رہی تھی. اس پروگرام کا اختتام واپس آ کے اس سنہری دور کی طرف کرنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نسیم امروہی صاحب کے لیے تو مرثیہ صرف انیس و دبیر ہے. تو وہی بات چراغ خون حسینی مدام روشن ہے میں نسیم صاحب نے کہا ہے کہ کسی کی بزم سخن کا نہیں میں گو کے جلیس, مگر یہ میرا عقیدہ ہے اور ہے بھی نفیس. بے شک. آپ شاعروں کے نام بھی دیکھیے, بیٹوں کے نام ہے نا. نسیم باغ لگائیں جو مل کے بھی 10-20, وہی پھلیں گے جو ہوں قائل دبیر و انیس. یہ فکر ہے شہ روشن ضمیر کا صدقہ, یہ مرثیے ہیں انیس و دبیر کا صدقہ. اور انیس کون قدیو سخن خدائے سخن, دبیر شاہ سخن خالق
بنائے سخن، انہی کے جسم پر موضوع تھی بس قبائے سخن، سبحان اللہ۔ چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، نشانہ ایک تھا گو مختلف کمانیں تھیں، واہ، کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو زبانیں تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلے پروگرام میں ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔